الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 6 سے 9۔ آسان ترجمہ و تفسیر۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے دوستی، یجعل کے ساتھ مودہ لگائیں گے کہ کر دے یا بنا دے دوستی، بینکم تمہارے درمیان، و بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم جو تمہارے دشمن ہیں، جو دشمن ہیں ان میں سے، جو تمہارے دشمن ہیں، منہم ان میں سے۔ واللہ قدیر اللہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہ ہی ان غیر مسلموں نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا، ان تبروہم یہ کہ تم ان سے احسان والا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم اور ان سے انصاف والا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ اس کا ایک اور ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں با محاورہ ترجمہ، لا ینہاکم اللہ یہ لگائیں اور اس کے بعد ان تبروہم وتقسطوا الیہم اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو احسان کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین جو نہیں لڑے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں اور نہیں نکالا انہوں نے تم کو اپنے گھروں سے۔ تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آگے ترجمہ، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین سوائے اس کے نہیں روکتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، قاتلوکم جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں لڑائی کی، واخرجوکم من دیارکم اور ان غیر مسلموں نے تم کو نکالا تمہارے اپنے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے ان غیر مسلموں نے مدد کی تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم یہ کہ تم ان سے دوستی کرو۔ ایک یہ ترجمہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ترجمہ، انما ینہاکم اللہ ان تولوہم سوائے اس کے نہیں اللہ تم کو روکتا ہے، ان تولوہم تو ان غیر مسلموں سے دوستی کرنے سے، وہ لوگ جنہوں نے لڑائی کی تم سے دین کے بارے میں، واخرجوکم من دیارکم اور انہوں نے جلا وطن کیا تم کو تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے مدد کی ان غیر مسلموں نے مدد کی تمہارے جلا وطن کرنے پر، ومن یتولہم اور جو کوئی ان سے قلبی دوستی رکھے گا، فاولئک ھم الظالمون تو یہی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اب پیچھے والی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی ترغیب دی، بھی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے پیروکاروں نے اپنے تمام رشتہ داروں سے برات کا اعلان کیا، تم بھی ایسے ہی اپنے جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان سے برات کا اعلان کرو۔ تو ظاہر بات ہے اب صحابہ کرام میں سے جب ایک بندہ مسلمان ہے تو گھر میں دوسرا بندہ غیر مسلم تھا، والد صاحب جو ہے نا مسلمان ہے تو بیٹا غیر مسلم تھا، یا اس کا برعکس تھا، بیٹا مسلمان ہے تو والد صاحب غیر مسلم تھے، یہ کیفیت تھی۔ اب حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ہیں، ان کے کچھ رشتہ دار وہاں مکۃ المکرمہ میں بھی تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسوہ ابراہیمی کی تقلید کرنے کا حکم دیا تو اب ظاہری بات ہے طبعی طور پر انسان کو رنج ہوتا ہے، بھئی اب جو ہے نا اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو طبعاً رنج ہونے کا امکان تھا، طبعی طور پر رنج ہونے کی ایک یعنی کہ امید تھی، تو اس کے لیے پیشین گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں یہ جو دو دشمنی ہے اس کو دوستی میں بدل سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ قدیر ہے بھی یہ تمہاری اور تمہارے رشتہ داروں میں اسلام اور کفر کی یہ جو عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کو دوستی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ قادر ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کریں گے، وہ اسلام لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، تو تمہاری وہیں رشتہ داری، تمہاری وہیں دوستی کیا ہو جائے گی؟ بحال ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا مکہ المکرمہ میں، بہت سے غیر مسلم جو صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر ان کی آپس میں ویسے ہی جو ہے نا محبت قائم رہی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی تاکہ تباً جو رنج پیدا ہونے کا امکان تھا وہ رنج پیدا نہ ہو، وہ افسوس اور صدمہ پیدا نہ ہو۔ تو فرمایا اصل اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے، اللہ پیدا کر دے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے مودہ دوستی کے، کن کے درمیان؟ بینکم و بین الذین، تمہارے اور ان کے درمیان، آدیتم، کہ جو ان میں سے جو تمہارے دشمن بنے ہیں۔ جب وہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنی کو دوستی میں بدل دیں گے، اور اللہ اس پر قادر ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ واللہ غفور الرحیم، ہاں جو حالت کفر میں ان کے ساتھ جن نے دوستی کی لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اے اللہ تیرا حکم ہے تو ہم جو ہے نا اس حکم کو پورا کریں گے، توبہ کر لی تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے کہ بھی اب جو ہے نا ہم ان سے قلبی دوستی نہیں کریں گے۔ آگے پھر جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے بارے میں جو لوگ تم سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں مکہ المکرمہ سے نکالنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے احسان والا معاملہ کرو اور انصاف والا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ یعنی ایک تو ہے کافر حربی جس سے قلبی دوستی منع ہے، قلبی دوستی منع ہے، البتہ ایسے غیر مسلم جو نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی حربی کافروں کے مشوروں میں، ان کی میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ جو بالکل صلح پسند کافر ہیں، امن پسند کافر ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے بھی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بلا فاصل ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک قتیلہ یا قبیلہ نامی عورت سے شادی کی تھی اور ان کے بطن سے حضرت اسماء پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ مسلمان نہ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بیوی کو جس کا نام قتیلہ یا قبیلہ تھا ان کو طلاق دے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو بکر کی اور بیوی سے ہیں، ان کا ام رومان جو ہے نا نام آتا ہے، ام رومان۔ تو بہرحال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور پھر صلح حدیبیہ ہو گیا، امن کا معاہدہ ہو گیا، تو یہ حضرت اسماء کی والدہ اپنی بیٹی اسماء سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے اور اپنی بیٹی حضرت اسماء کے لیے تحفے تحائف بھی لے آئیں، اور جو ہے نا ادھر مسلمانوں کو حکم تھا بھی آپ نے اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، تو حضرت اسماء بھی عمل پیرا تھیں اس حکم پر۔ تو جب وہ تشریف لیں تو ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، کہا کہ پہلے میں حضور سے پوچھوں گی تو بعد میں جیسے حضور کہیں گے میں آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گی۔ تو اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے سامنے جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا فوراً حضور کی طرف رجوع کرتے۔ تو ہمارے لیے یہی میسج ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے جب کوئی ایسی بات پیش ہو جائے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، جو ہمیں معلوم نہ ہو، تو فوراً اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس چیز میں مہارت رکھتے ہوں۔ تو بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فوراً حضور کی طرف رجوع کیا اور ان سے حضور سے عرض کیا، حضور مکہ المکرمہ سے میری والدہ تشریف لائی ہیں، اب میں ان کے ساتھ کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، بھئی جو غیر مسلم مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں،
وہ دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں جلا وطن کرنے میں بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ایسے غیر مسلموں سے اے مسلمانوں تم حسن سلوک کرو، ایسے کافروں کے ساتھ تم احسان والا معاملہ کرو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو، اور انہوں نے جو آپ کے لیے تحفے تحائف وہ جو اپنے ساتھ لیے ان کو قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ واپس آئیں اور اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی، بڑی جو ہے نا خدمت کی، وہ تحفے تحائف بھی قبول کیے، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو یہ ان کے متعلق ہے۔ آگے پھر جو ہے نا حربی کافروں کے متعلق آیت ہے، انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں، دین کے بارے میں تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دین کو نقصان دینے کے بارے میں منصوبے بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا یا جلا وطن کرنے میں ان کا حصہ تھا، بھئی عملی طور پر تو شریک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے مشورہ دیا اور کسی نہ کسی درجے میں انہوں نے معاونت کی تمہارے جلا وطن کرنے میں، تو اب ان کے ساتھ قلبی دوستی نہیں ہے، مودت نہیں ہے، یہ حربی جو کافر ان کے ساتھ مودت نہیں ہے۔ اوپر والی آیت میں احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم تھا، لیکن جو حربی کافر ہیں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا یا ان پر نفلی صدقہ کرنا تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسے کافر اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہو لیکن مسلمانوں کے مفاد پر زد نہیں پڑے گی، اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو پھر کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہے۔ البتہ جو انصاف والا حکم ہے یہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، چاہے کوئی امن پسند کافر ہے یا حربی کافر ہے، انصاف کا دامن مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ یہ کسی وقت کسی موڑ پر بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، انصاف والا معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہوگا۔ البتہ قلبی میلان، قلبی رجحان، قلبی دوستی یہ جو ہے نا جو حربی کافر ہیں ان کے ساتھ جائز نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دھمکایا، ڈرایا، جو اس وعید کے بعد جو کوئی بھی ان سے قلبی دوستی کرے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم، مسلمانوں میں سے جو بھی غیر مسلموں کے ساتھ قلبی دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ گناہ گار ہوں گے، یہ اپنا انجام کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔